أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ نساء آیت نمبر 24 اور 25 پڑھیں گے۔ یہاں سے پارہ نمبر 5 شروع ہو رہا ہے۔ یہ پارہ نمبر 5 کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والمحصنات من النساء، اور وہ المحصنات جو شادی شدہ ہے، من النساء عورتوں میں سے، اس کا تعلق تحریم سے ہے، یعنی حرام کی گئی ہے تم پر وہ عورتیں جو شادی شدہ ہے، جو شوہر والیہ ہے، جن کے شوہر موجود ہے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو تمہاری لونڈیاں ہے، یعنی وہ عورتیں جو کافروں سے آئی ہے تمہاری ملکیت میں، غزوے اور جہاد کی صورت میں تمہاری ملکیت میں آئی ہے، تو اگر وہاں دارالکفر میں ان کے شوہر موجود ہے تو یہاں پر استبراء کے بعد اور عدت کے بعد تم ان سے عدت نہیں، استبراء ایک لفظ ہے، یہ میں تشریح کر دوں گا۔ استبراء کے بعد ان سے نکاح حلال ہو جائے گا۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ نے فرض کیا ہے، علیکم تم پر، یعنی یہ جن عورتوں کا ذکر کیا گیا کہ ان سے نکاح حرام ہے، یہ اللہ نے فرض کیا ہے، لہذا ان کی پابندی کرو۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کی گئی لکم تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، وہ عورتیں جو ان کے علاوہ ہے، یعنی یہ 16-17 قسم یہ حرام ہے، باقی ساری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان تبتغوا، یہ کہ تم ڈھونڈو ان عورتوں کو، باموالکم، اپنے مالوں کے بدلے، محسنین، اس حال میں کہ تم ان کو نکاح میں لانے والے ہو، ان کو اپنی حفاظت میں لانے والے ہو، غیر مسافحین، نہ کہ محض اپنی شہوت پوری کرنے والے ہو۔ فما استمتعتم به، پس جو فائدہ، جب تم فائدہ اٹھا لو، به، اس کے بدلے، منہن، ان عورتوں سے، یعنی نکاح کے بعد قربت کر لو، فآتوہن، تو دے دو ان کو، اجورہن، ان کے مہر، فریضہ، جو مقرر ہے، یعنی پھر مہر واجب ہو جائے گا پورا۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، فیما تراضیتم به، اس مقدار میں جن پہ تم باہم راضی ہو جاؤ میاں بیوی، من بعد الفریضہ، مہر مقرر کرنے کے بعد، کہ اس میں کمی بیشی تمہارے لیے جائز ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بڑا جاننے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ ومن لم یستطع، اور جو کوئی طاقت نہیں رکھتا، منکم تم میں سے، اے مسلمانوں، طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات، طولا طاقت، اس بات کی، ینکحل کے نکاح کرے، المحصنات المؤمنات، آزاد مومنہ عورتوں سے، کہ ان کا مہر زیادہ ہے اور یہ ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر نکاح کرے ان سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے، من فتياتكم المؤمنات، یعنی جو تمہاری لونڈیاں ہے مومنہ، یعنی پھر کسی مومنہ لونڈی سے نکاح کر لے کہ اس کا مہر کم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی لونڈی کو لونڈی ہونے کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے اس کا ایمان تم سے زیادہ ہو، ایمانی درجے میں وہ تم سے بڑی ہوئی ہو۔ فَانْكِحُوهُنَّ، پس تم ان لونڈیوں سے نکاح کرو، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ، اور دے دو ان کو بھی، اجورہن، ان کے مہر، بالمعروف، دستور کے مطابق، محصنات، اس حال میں کہ وہ عورتیں نکاح کے قید میں آنے والی ہو، غیر مسافحات، نہ کہ
محض شہوت پوری کرنے والی ہو، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی بنانے والی ہو اخدان چپے دوست. اخدان خدن کی جمع ہے، چپے دوست اور چپے آشنا، یعنی ان کا مقصد جو ہے وہ نکاح ہو، نہ کہ کوئی کچھ اور ہو اس کے علاوہ. یعنی اس صورت میں گواہوں کی موجودگی ضروری ہے. فَإِذَا أُحْصِنَّ، بس جب ان کی نکاح ہو جائے، یعنی ان لونڈیوں کو نکاح میں لایا جائے. فَإِنْ أَتَيْنَا، پس اگر وہ آئے، بِفَاحِشَةٍ کسی بے حیائی کو، یعنی بدکاری یا زنا کو، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ، تو ان پر سزا ہے آدھا ما اس کا، عَلَى الْمُحْصَنَاتِ جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب سزا میں سے. یعنی آزاد کے 100 کوڑے ہیں تو ان کے 50 کوڑے ہیں. یہ غیر شادی شدہ کی بات ہے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ، یہ لونڈیوں سے نکاح کا حکم، لمن اس کے لیے ہے، خشی العنت جو ڈرے، العنت تکلیف سے، یعنی بدکاری میں پڑنے سے، گناہ میں مبتلا ہونے سے، منکم تم میں سے. وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم اپنے آپ کو روکو، خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا اپنے آپ کو روکنا خَيْرٌ لَكُمْ بہت بہتر ہے تمہارے لیے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. ان تصبروا تمہارا روکنا، یعنی لونڈیوں سے نکاح نہ کرنا بہتر ہے تمہارے لیے، ایک یہ مطلب ہے. یا اگر لونڈی سے بھی نکاح کی طاقت نہ ہو تو پھر اپنے جذبات کو قابو کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. محترم سامعین، پہلا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ جو عورت شادی شدہ ہے تو جب تک وہ اس شوہر کی نکاح میں ہے، کسی اور مرد کے لیے اس سے نکاح جائز نہیں. ہاں اگر وہ اس کو طلاق دے اور عدت گزر جائے، یا وہ فوت ہو جائے اور عدت گزر جائے، تو پھر کوئی دوسرا مرد اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، سوائے لونڈیوں کے. اس سے مراد، یہ مسئلہ یاد رکھے کہ اس سے مراد وہ لونڈیا ہے جو کافروں سے آ جاتی ہے مسلمانوں کے پاس. تو اس صورت میں استبراء کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا. استبراء یہ ہے کہ یہ عورتیں مجاہرین میں تقسیم ہو جاتی ہیں اور یہ لونڈیاں بن جاتی ہیں. تو ان سے استبراء کے بعد جو مالک ہے ان کے لیے ان سے استمتاع جائز ہے. استبراء یہ ہوگا کہ ان کو ایک حیض آ جائے، یا اگر ان کو حمل ہے تو اس بچے کی ولادت ہو جائے، تو اس کے بعد اس مالک کے لیے اس سے استمتاع اور قربت جائز ہوگا بغیر نکاح کے بھی ہو. تو یہ اس کے شرائط ہے. اس میں یہ نقطہ یاد رکھے کہ یہ بغیر نکاح کے مالک کے لیے جائز ہو جاتی ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تم پر، یعنی یہ جو عورتوں کی حرمت ہے کہ ان ساری عورتوں سے نکاح حرام ہے، یہ حکم اللہ نے فرض کیا ہے، لہذا اس کی پابندی تم پر لازم ہے. اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اس میں بھی چند شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ تم ان کو ڈھونڈو، یعنی باقاعدہ ایجاب و قبول ہو، لڑکے کی طرف سے بھی رضامندی ہو اور لڑکی کی طرف سے بھی رضامندی ہو، ایک یہ شرط ہے. دوسرا یہ بے اموالکم، کہ ان کے لیے مہر مقرر کیا جائے، یعنی وٹا سٹا نہ ہو کہ ایک شخص اپنی بہن یا بیٹی اس شرط پر دوسرے کو دے کہ تم اپنی بیٹی یا بہن مجھے دو، تو جس کو نکاح شغار کہتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. بے اموالکم اس میں مہر مقرر ہونا چاہیے. محسنین، تیسرا شرط یہ ہے کہ اس کا مقصد جو ہے اس نکاح سے، یہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہو، غیر مسافہین، نہ کہ محض اپنی شہوت پوری کرنا ہو. یعنی اس شرط کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی نیت یہ ہو اس نکاح سے کہ یہ اب اس کو اپنے قید میں رکھے گا اور اس کے تمام جو ہے اخراجات، نان نفقہ، علاج وغیرہ اس کو پورا کرے گا اور اس کو اپنے قبضے میں لائے گا، اور اس کے لیے کوئی قید اور کوئی وقت مقرر نہیں ہوگا. آگے جو بات بیان کی گئی اس آیت میں وہ یہ کہ جب تم ان سے استمتاع کرو،
یعنی نکاح ہو گئی، رخصتی ہو گئی اور قربت کر لو، تو جو مہر مقرر کیا ہے اب ان کی ادائیگی تم پر لازم ہو گئی ہے، وہ ان کو دے دو۔ ہاں، اس کے بعد اگر تم دونوں میاں بیوی اپنی رضامندی سے اس میں کمی بیشی کر لو تو وہ جائز ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 25 میں پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جو آزاد مومن عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھ سکتا، غریب ہے، تنگ دست ہے، تو اسے چاہیے کہ کسی مومن لونڈی سے نکاح کرے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس لونڈی سے جو نکاح کرے گا تو یہ اس کے مالک کی اجازت سے ہوگا، اور اس مالک کو پھر اس عورت کے ساتھ قربت کے جو تعلقات ہیں وہ منقطع کرنے پڑیں گے، پھر اس کے لیے اسے استمتاع حرام ہو جائے گا۔ اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ اس لونڈی کو مہر دے، اس لیے نہیں کہ بس یہ تو لونڈی ہے اس کو مہر دینے کی کیا ضرورت ہے، ان کو بھی مہر دے، اور وہ مہر جو ہے وہ اس کے مالک کا ہوگا۔ اس میں بھی وہی شرائط ہے کہ یہ جو ہے یہ نکاح ہو باقاعدہ ایجاب و قبول کے ساتھ ہو، اس میں گواہ موجود ہو اور یہ غیر موقت ہو، تو اس سے متعہ کی حرمت ثابت ہوتی ہے جو شیعہ کے ہاں ہوتا ہے متعہ، کہ وہ ایک خاص وقت کے لیے، ایک دن کے لیے یا ہفتے کے لیے متعہ کرتے ہیں اور اس کو وہ جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حرام قرار دیا تھا اور اس کے بارے میں واضح احادیث موجود ہیں۔ ولا متخذات اخدان، نہ چھپی آشنائی کرنے والی، یعنی اگر ایک شخص دوسرے کی لونڈی سے نکاح کرتا ہے تو باقاعدہ اس کو اعلان کرنا چاہیے اور اس پر گواہ بنانے چاہیے تاکہ بعد میں اس پر کوئی الزام نہ آئے۔ پھر بعد میں اگر شادی ہو گئی اس لونڈی کی اور اگر وہ کوئی بے حیائی کرے تو اس کو آزاد کی بنسبت آدھی سزا ملے گی۔ یہاں آزاد سے مراد وہ عورتیں ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں، کیونکہ شادی شدہ کا تو رجم ہے اور اس کا نصف نہیں ہو سکتا، تو یہ غیر شادی شدہ ہے جن کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ تو ان لونڈیوں کو اگر یہ بدکاری زنا کرے اور ان پر جرم ثابت ہو جائے تو ان کو 50 کوڑے یہ سزا ملے گی۔ آیت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں یہ حکم اس کے لیے ہے جو تم میں سے بدکاری میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہے، یعنی یہ جو اجازت دی گئی لونڈیوں سے نکاح کی، یہ اس صورت میں اس شخص کے لیے ہے جو آزاد عورتوں سے نکاح کی قدرت نہیں رکھ سکتا اور اس سے صبر بھی نہیں ہو سکتا، اور ممکن ہے کہ وہ زنا اور بدکاری میں مبتلا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ پھر لونڈی سے نکاح کرے، اور اگر لونڈی سے نکاح کی طاقت نہیں رکھ سکتا تو پھر اسے صبر کرنا چاہیے، اپنے جذبات کو قابو رکھنا چاہیے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، اس میں بہت ہی اہم مسائل کا تذکرہ ہوا ہے، تو اگر آپ کو اور کچھ اس کے متعلق پوچھنا ہو وہ آپ سوالات کر سکتے ہیں، پھر میں اگلے کسی اور کلپ میں اس کے جوابات دے دوں گا۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔